حقیقت پسندی کی شعریات. تعارف. 1850 سے 1900 تک کا عہد زبردست نظریاتی انتشار کا عہد ہے. اس دورانیے میں مختلف طبعی علوم کی خیرہ شکن تحقیقات عمل میں آئیں. انسان اپنی پوشیدہ قوتوں اور صلاحیتوں کو بے خوف و خطر بروئے کار لایا. اس نے جذبے پر عقل کو فوقیت دی اور حقیقت و مادہ کو تغیر پذیر ثابت کیا. اسی دوران میں فطرت کے تعلق سے بھی پچھلے مفروضات کو یکسر رد کر دیا گیا. ڈرائیڈن کا انقلابی مفروضہ کہ حیات و کائنات ایک اتفاقی عمل ہے اور انسان ایک جرثومہ امیبا سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا، عقیدے کی دنیا میں ایک زبردست دھماکے کا حکم رکھتا ہے. فطرت کے پرانے قوانین پر بھی یہ ایک ضرب کاری تھی. ڈرائیڈن کی تحقیقات کے بعد ہی فرانس سے جو دو اہم نعرے بلند ہوئے اور دیکھتے دیکھتے سارے مغرب کو محیط ہو گئے، ان میں ایک اہم دھارا حقیقت پسندی یعنی ریئلزم سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا فطرت پسندی یعنی نیچرلزم سے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موجودہ عہد میں یہ رجحان باقی نہیں رہے، بلکہ کسی نہ کسی شکل میں اب بھی موجود ہیں. ان رجحانات نے جمالیات کے قدیم نظریے کو ٹھیس پہنچانے کے علاوہ رومانی عہد کے نقادوں اور فلسفیوں کے جمالیاتی اصولوں کو رد بھی کیا. موڈول کا مقصد. ادب و تنقید کی تاریخ ہمیشہ ایک ہی سمت پر قائم نہیں رہتی اور نہ اس کی رفتار یکساں ہوتی ہے. تنقیدی تصورات کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس میں کئی نشیب و فراز آئے. ہر دور نے اپنے طور پر ادب و فن کو سمجھنے کی سعی کی. ہر دور کے ذہنی اور تہذیبی تقاضے بھی مختلف تھے. باوجود اس کے نئے اور پرانے یا جدید و قدیم، روایت پرستی و روایت شکنی کی کشمکش اور ان کے مابین تنازع کی صورت ہمیشہ قائم رہی. کبھی ایک ہی دور میں ایک ہی دوسرے سے دو مختلف تصورات و نظریات متوازی طور پر برسر پیکار ہوتے ہیں، اور کبھی نئی نسلوں کو یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کسے قبول کرے اور کسے رد. ہمارے طلباء کو یہ بتانا مقصود ہے کہ 19ویں صدی میں مغربی ادب و تنقید کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا. ایک طرف علامتی رجحان کے تحت تخلیقی زبان اور زندگی فہمی کا نیا تصور اثرات قائم کر رہا تھا. دروں بینی میں نئی نسل کو ایک نئی رومانی کشمکش محسوس ہو رہی تھی. یہ ایک نئی جمالیات کی دریافت کی طرف دوسرا قدم تھا. پہلا قدم رومانی فنکاروں سے عبارت ہے. دوسری طرف حقیقت پسندی کا رجحان بھی فروغ پا رہا تھا اور جس نے پوری ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی. طلباء کو حقیقت پسند مکتب فکر کے ان تصورات فن کا علم مہیا کرنا ہے جو زندگی کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر دیکھتے تھے جو ان کے ذہن و شعور سے باہر عمل آور ہے. انہوں نے زندگی کی نقل کو ترجیح دی، لیکن یہ نقل فوٹوگرافک نقل نہیں تھی جیسا کہ فطرت پسندوں کے ہاں ملتی ہے. یہ نقل خارجی زندگی کے مسائل، اس کی کڑواہٹوں اور اس کے تاریک پہلوؤں کے اظہار، ان کے مطالعے اور تجزیے کو حقیقت کی بن و عدل نقالی پر ترجیح کی بنیاد رکھتی ہے. ہمارے طلباء کو یہ علم ہونا چاہیے کہ حقیقت پسند نظریہ نقد و ادب کا کس دور سے تعلق ہے. یہ ایک فلسفیانہ اور ادبی نظریہ ہے. یہ گروہ تجرید کے بجائے تجسیم پر یقین رکھتا ہے. حقیقت پسندی روایتی تصوریت کے منافی ہے. زندگی کو اس کے پورے تضادات
سے دیکھنے کا نام حقیقت پسندی ہے۔ کوربے، بالزاک، فلابیئر اس کے نمائندے ہیں۔ شیمپفلوری کی تنقید حقیقت پسندی کے تنقیدی تصور کی بہترین مظہر ہے۔ طلباء کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ فطرت پسندی اور حقیقت پسندی میں کیا فرق ہے۔ فطرت پسندی کا سب سے بڑا نمائندہ زولا تھا۔ حقیقت پسندی کا تصور۔ حقیقت پسندی دراصل ایک فلسفیانہ اصطلاح ہے جس کے معنی عیان کی حقیقت پر یقین رکھنے کے ہیں اور جو غیرانہ کے وجود کا اثبات بھی ہے۔ حقیقت پسندی فلسفہ اسمیت یعنی نومنلزم کے خلاف رد عمل ہے، کیونکہ فلسفہ اسمیت عیان سے صرف اسما اور تجریدات مراد لیتا ہے۔ اسمیت کا فلسفہ یہ ہے کہ کلیات یا مجرد تصورات کا فقط نام ہی نام ہے اور یہ حقیقی یا معروضی وجود نہیں رکھتے۔ اس نظریے کا تعلق قرون وسطیٰ کے اس فلسفے سے ہے جس کی روح سے کلیات کو جزیات کا نام قرار دیا گیا تھا، جو خود حقیقی نہیں ہیں اور ہو بھی جائیں تو ان کا ابلاغ ممکن نہیں۔ انگریزی میں اسمیت کی اصطلاح سب سے پہلے جیکوبی نے استعمال کی تھی۔ روس میں ترگنیف نے اپنے ناول فادر اینڈ سنز میں شوپنہاور کی قنوتیت اور ارادے کی نفی بھی زندگی میں عدمیت کا رویہ پیدا کرتی ہے۔ جب نیچے نے اقدار کے از سر نو محاسبے کا مطالبہ کیا تھا تو اس کا منشا بھی فرسودہ اقدار کی نفی تھا۔ اسمیت کے برعکس حقیقت پسندی کا فلسفہ وجود کلیات اور حقیقت کلیات کا فلسفہ ہے، جس کے مطابق ہر نوع کے کلی تصورات جنہیں اسمائے کلی ظاہر کرتے ہیں خارج میں موجود ہیں، یا یہ کہ حاوی اشیاء کا وجود حقیقی ہے نہ کہ محض وہمی یا خیالی۔ گویا ایک طور پر یہ فلسفہ مادیت اور تھنگزم شیعیت کی تبلیغ بھی کرتا ہے۔ حقیقت پسندی فلسفہ تصوریت عینیت یا آئیڈیلزم کی بھی نفی کرتی ہے، کیونکہ تصوریت کے تحت کسی شے کا شعور ایک ذہنی حقیقت تو ہے مگر یہ مادی چیز نہیں، یعنی روح، نفس یا ذہنی مادے پر مرجع ہے۔ مادیت میں مکانی، جسمی، حسی، واقعاتی اور میکانیکی اشیاء یا طاقتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تصوریت میں غیر مکانی، فوق حسی، اقداری اور غائتی اشیاء یا قوتوں پر زور دیا جاتا ہے۔ کسی شے کے وجود کو سوچنے والے ذہن سے ہٹ کر آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شے اپنے آپ میں کتنی ہی صاف، واضح اور حقیقی صحیح، مگر جب آنکھ بند کر لی جائے تو وہ شے غائب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شے کا اپنا وجود مادی نہ ہو کر ذہنی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف حقیقت پسند نظریہ شے کی ابعادی مادیت کو تسلیم کر کے آگے بڑھتا ہے۔ نظریہ حقیقت کو دراصل اسکاٹ فلسفہ سے متعلق کہا جاتا ہے، جس کا موسس تھامس ریڈ ہے اور جس کے مقیدین میں اوسوالڈ، بیٹی، ٹوگالڈ اور میککوش اہم سمجھے جاتے ہیں۔ بقول ہبمن کوٹ، حقیقت کے نظریے کے تحت دنیا دیکھنے والے کو جیسی دکھائی دیتی ہے وہ ویسی ہی ہے، دیکھنے والے کے بغیر بھی جو اپنے ایک وجود کی حامل ہے۔ وہ طبیعیاتی اعمال اور رد ہائے عمل کے ذریعے مسلسل اپنے مظہر کو اجاگر کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب کہ ادراک کرنے والا ذہن اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ انکوٹ۔
اس اعتبار سے حقیقت پسند اشیاء کو اپنی عام حالتوں اور اپنے تمام تضادات و ثنویت کے ساتھ دیکھتا اور خالص تخلیقی فریب کاریوں اور توہماتی شعبدہ بازیوں سے گریز کرتا ہے۔ نیز مشاہداتی تجربے پر زور دیتا ہے، چونکہ حقیقت پسند کل کو جزو سے وابستہ کر کے دیکھتا ہے، اس لیے جزویاتی معروض بینی حقیقت کی آگہی کے لیے شرط ہے کہ اشیاء اپنے تلازمات اور باہمی رشتوں سے صاف اور اجلی نظر آتی ہیں۔ حقیقت پسندی سائنسی معروضیت پر یقین رکھتی ہے کہ جذباتیت کی رنگ آمیزی شے کی مادیت میں پرفریب تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ حقیقت پسند کو نہ صرف غیر شخصی بننا پڑتا ہے بلکہ بار بار اپنی ذات کو الانگ کر معروضی عینک سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ وہ مشاہدے اور تجربے میں آنے والی اشیاء کو معین اور مطلق سمجھتا ہے، اس لیے اشیاء اس کی نظر میں دیکھنے والے سے الگ مستقل وجود رکھتی ہے۔ حقیقت پسند اسی لیے وحدت وجود کا قائل نہیں ہوتا کہ اس کی نظر میں کائنات نہ تو ایک منظم کل ہے اور نہ ہی وہ ایک مرکز پر منتج ہے۔ کائنات نے کئی مختلف النوع اشیاء سے ترکیب پائی ہے۔ ان کے جداگانہ اوصاف اپنی جداگانہ ماہیت سے عبارت ہیں اور وہ الگ الگ مستقل وجود اور حیثیت بھی رکھتے ہیں، تاہم اشیاء جزویاتی مضمرات ہیں اور یہ اجزاء کسی واحد ذات میں تحلیلی طور پر ضم نہیں ہوتے، بلکہ پانی میں تیل کے قطروں کی طرح مشترک و ممتاز نظر آتے ہیں۔ حقیقت پسند نظریہ نقد۔ انسان نے یہ تسلیم کر لیا کہ فطرت آزاد ہے اور انسان اس کی قدرت پر بالادستی حاصل کرنے میں نااہل محض ہے۔ انسان نہ تو فطرت کو قابو میں کر سکتا ہے اور نہ اپنے موافق بنا سکتا ہے۔ گویا فطرت اور انسان کی آگہی نے حقیقت پسندی کو فروغ دیا۔ اپنی تمام مختلف قسم کی فلسفیانہ موشگافیوں اور غینی تصورات کے باوصف حقیقت پسندی کا رجحان کسی نہ کسی طور پر فلسفہ اور ادب میں کار فرما ہے۔ خود ڈیکارٹ کا یہ خیال ہے کہ چونکہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، حقیقت پسندی کی طرف ایک اہم قدم ہے، چونکہ کائنات ضدوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو کسی ایک نظم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے اس موضوعی اختلاف کو کثرت میں وحدت یا وحدت میں کثرت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، مگر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایک اندرونی ترتیب و نظم کے باوجود بادی و نظر میں کائنات کی بیشتر وارداتوں میں محض اتفاق کے عناصر کا غلبہ نظر آتا ہے اور ان مظاہرات کے پس پشت کوئی منطقی اصول کار فرما دکھائی نہیں دیتا۔ باوجود اس کے جب ہم نے یہ مان لیا کہ خارجی اشیاء کے عکس سے ذہن میں تصورات متشکل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم خارجی شے کو مخصوص ابعاد اور مادے کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ حقیقت اپنی ماہیت میں ثنویت کی حامل ہوتی ہے، وہ بیک وقت مادی یا طبیعی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ شعور اور مادہ دونوں ایک دوسرے سے متخالف حقیقت کے حامل ہیں۔ ارسطو نے اسے حیات اور مادہ کا نام دیا۔ ہمارے یہاں سانکھیہ نظام میں پروشا اور پراکرتی بھی اسی حقیقت سے مخصوص ہے۔ ادب پر جب اس نظریے کا اطلاق کیا گیا تو حقیقت کی بے میل ترجمانی سب سے بڑا مقصد ٹھہری۔ لیون حقیقت کیا ہے کہ ضمن میں لکھتا ہے کوٹ، ادب میں حقیقت پسندی اس رویے کو کہتے ہیں جس کا مقصد جہاں تک ممکن ہو سکے ایمانداری کے ساتھ زندگی کی تصویر کشی
اور فطرت کے تمام پہلوؤں کی اثر نو تخلیق کرنا ہے۔ یہ رویہ حسن کے تحفظ کی خاطر حقیقت کو مثالی بنانے اور اظہار کو محض اسلوب کی حد تک مخصوص کرنے کی روش نیز ماورائی اور فوق الفطری موضوع و مواد کے برتاؤ کو رد کرتا ہے۔ یہاں بھی یہ بات واضح ہے کہ حقیقت پسند حسن کے مثالی اور عینی تصور پر مادی حقائق کو ترجیح دیتا ہے۔ گویا اس رویے کے تحت مطابق الاصل تصویر کشی اور غیر جذباتی نقل پر اصرار کی خاص اہمیت ہے۔ حقیقت پسندوں کا نظریہ بنیادی طور پر مادیت پسندی کے تابع ہے، اس لیے حقیقت پسند ادیب اپنی تخلیق کو جذباتی دھندلکوں سے الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جارج لوکاس لکھتا ہے کہ ادیب پر لازم آتا ہے کہ وہ ہر موانعت اور خوف کو بالائے طاق رکھ کے اپنے ارد گرد کی جانی ہوئی حقیقتوں کو نہایت دیانتداری کے ساتھ پیش کرے۔ شلیگل نے ٹیک کے یہاں مواد، حقیقت پسندی اور فلسفہ کے فقدان پر کڑی تنقید بھی کی۔ 1798 میں شلر نے گوئٹے کو اپنے خط میں اس بات پر زور دیا کہ حقیقت پسندی کسی کو شاعر نہیں بنا سکتی۔ ایسے مختلف بیانات شلیگر اور شیلنگ کی کئی تحریروں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ دونوں ہی خارجی حقیقت کو ترجیح دیتے ہیں۔ گستاو کوربے اپنے آپ کو ریئلسٹ کہا کرتا تھا۔ اس نے اپنے فن میں دیومالائی کرداروں، عاشقوں اور رسمی موضوعات کے بجائے زندگی کو اس کی غلاظتوں اور پوری سچائیوں کے ساتھ پیش کیا۔ اس نے اعلیٰ اور اشرافیہ طبقے کی خوشنودی کے لیے اپنے فن کو مہرا نہیں بنایا، بلکہ اپنے فن میں معمولی، کچلے ہوئے اور غلیظ افراد پیش کیے۔ گستاو پلانچ نے تقریباً 1833 میں بیان کی واقعیت کے معنوں میں اس اصطلاح کا استعمال کیا جو جیورج کریب کی حقیقت پسندی کو ترجیح دیتا ہے۔ 1834 میں ہپولائٹ فورٹول نے ایک ناول پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ ایم ہیوگو کے انداز میں لکھی گئی ہے، جس میں حقیقت پسندی کو مبالغہ اور مغالطہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں حقیقت پسندی سے جزیاتی واقعیت مراد لی جاتی تھی۔ 1846 میں ہپولائٹ کیسٹل نے بالزاک کو حقیقت پسند اسکول سے متعلق بتایا۔ اسی سال حسائی کی فلیش اور ڈچ مصوری کی تاریخ نام کی کتاب سامنے آئی، جس میں گستاو کوربے کی تصویروں کو حقیقت پر مبنی بتایا گیا۔ یہ تصویریں وہی تھیں جن میں دہقانوں اور نچلے طبقے کی سادہ زندگی کو فنی آب و رنگ کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ چیمپ فلوری نے اپنی کتاب لا ریئلزم میں کوربے کے آرٹ پر دفاعی مضامین لکھے۔ اس نے کوربے پر لگائے ہوئے اس جھوٹے الزام کی تردید کی کہ اس کے موضوعات حقیقت سے زیادہ مکروہ ہیں۔ چیمپ فلوری دیہاتی ناول کا حامی تھا۔ وہ حقیقی واقعیت پہ زور دیتا تھا اور نچلے طبقے کے تئیں اسے ہمدردی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ کوٹ جہاں تک ممکن ہو سکے مصنف کا تعاقب اس کی کتاب کے ذریعے کرو، انکوٹ۔ لیکن چیمپ فلوری حقیقت پسندی کے نعرے سے خوش نہیں تھا۔ اس نے پوری ایک کتاب اسی عنوان کے تحت لکھی اور اس کے مقدمے میں اس اصطلاح کو ناپسند گردانا۔ وہ ان تمام نظریات کو حقارت سے دیکھتا تھا جن کا خاتمہ ازم پر ہوتا ہو یا جو اس لاحقے سے بنائی جاتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فرانسیسی نحو میں ازم کے لاحقے سے کوئی ترکیب وضع نہیں کی جا سکتی۔
حقیقت پسند اسکول سے بالزاک کا گہرا تعلق تھا۔ وہ اپنے آپ کو عصری سوسائٹی کا تاریخ داں بھی کہا کرتا تھا۔ بالزاک فنکار کے سماجی کردار پر زور دیتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ فنکار تمام صدیوں کا حکمراں ہوتا ہے اور اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اشیاء کی صورت بدل دے۔ وہ ان نقادوں کو گمراہ کن خیال کرتا ہے جو صرف عیب جوئی سے کام لیتے ہیں۔ وہ تنقید کو ایسی سائنس قرار دیتا ہے جو کہ ادبی کارناموں کی مکمل تفہیم کرتی ہے اور اپنے عہد کے رجحانات کے تئیں ایک واضح نقطہ نظر، ایک ضابطۂ اخلاق اور چند اصولوں کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ جب ناول میڈم بواری شائع ہوئی تو معاصرین کو فلابیئر کے نظریات سے صدمہ پہنچا۔ آرمنڈ پونٹ مارٹن، جو کہ روایتی قسم کا نقاد تھا، اس نے یہ اعتراض کیا کہ مصنف اپنے کارنامے کو غیر شخصی بنانے میں کامیاب ضرور رہا ہے، لیکن اس ناول کو پڑھنے کے بعد قاری اپنی سمت کا تعین نہیں کر پاتا۔ بالزاک، ڈکنس اور تھیکرے وغیرہ اپنے پڑھنے والوں کو اخلاقی شکوک میں مبتلا نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ڈورینٹی، جو کہ لا ریئلزم کا مدیر تھا، بذات خود چیم فلیوری کے خیالات سے متفق تھا۔ ڈورینٹی نے بھی میڈم بواری کو خوش آمدید نہیں کہا۔ اسے یہ ناول بہت سرد اور زندگی سے عاری محسوس ہوا۔ وہ ناول کے بجائے اس تصنیف کو ایک ریاضیاتی تجربہ خیال کرتا ہے۔ سینٹ بیو نے فلابیئر کے قلم کو جراح کے نشتر سے تعبیر کیا۔ اس وقت تک فلابیئر کے نظریات سے کوئی واقف نہیں تھا۔ جب اس کے خطوط کا مجموعہ لیٹرز ٹو جیورج سین کے نام سے 1884 میں موپساں کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوا تو فلابیئر کو سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ فلابیئر نے ان خطوط میں اپنے تخلیقی عمل، معاصرین کی ہنگامی تنقیدوں، ناول نگاری کے فن اور مختلف فنون کے بارے میں اپنے خیالات کا قدر تفصیل اور قطعیت کے ساتھ اظہار کیا۔ فلابیئر کے یہاں اگرچہ رومانی پٹ بھی نظر آتا ہے، مگر اصلاً اس کے فن کی اساس معروضیت اور غیر شخصیت پر استوار ہے۔ دراصل غیر شخصیت ایک تکنیکی ترکیب ہے جس کے تحت مصنف اپنے ناول سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کرداروں کے حرکت و عمل پر کوئی بیان دیتا ہے، نہ ان پر کوئی فلسفہ عائد کرتا ہے اور نہ ہی اخلاقیاتی تبلیغ سے کام لیتا ہے۔ ہیوگو نے کرومویل کے مقدمے میں فلابیئر کو ایسے خدا سے تعبیر کیا جو ہر جگہ موجود ہے مگر کہیں نظر نہیں آتا۔ فلابیئر خود بھی کہتا تھا کہ جس طرح خدا فطرت میں شامل ہے مگر نمایاں نہیں، اس طرح فنکار چونکہ اپنی فطرت کا خالق ہے، اس لیے اسے بھی اپنے فن میں کہیں ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح خدا اپنے نظریات کا کبھی اظہار نہیں کرتا، اس طرح فنکار کو یہ حق کسی صورت میں نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے عقائد کو اپنے فن پر مسلط کرے۔ دراصل اس زمانے میں سائنسیت، معروضیت، جمالیاتیت اور فن برائے تحفظ فن کے رجحانات نمایاں طور پر غالب تھے اور فلابیئر انہی رجحانات کے بین بین جھولتا رہا۔ غالباً اسی گومگو کی کیفیت کے مد نظر رینے ویلک فلابیئر کے بارے میں لکھتا ہے کہ کوٹ فلابیئر کے نظریے اور عمل میں حقیقت اور جمالیاتیات ایک واحدے میں ڈھلنے میں ناکام رہے۔ موپساں نے فلابیئر کو سب سے پہلا غیر شخصی ناول نگار قرار دیا جو ادب میں ایک بڑے انقلاب کا محرک بنا۔ موپساں بھی صرف فوٹوگرافی کو فن نہیں مانتا اور نہ ہی اسے حقیقت نگاری کا نام دیتا تھا۔
اس کی نظر میں حقیقت نگار خواب پرست ہوتا ہے۔ بڑے فنکار کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مخصوص التباسات وہمی پیکروں کو انسانیت پر عائد کرتا ہے۔ حقیقت پسندی و فطرت پسندی، امتیاز و افتراق۔ حقیقت پسندی کے علاوہ فطرتیت یا فطرت پسندی نے بھی 19ویں صدی کے نصف آخر میں کافی عروج پایا۔ دراصل چارلس ڈارون کی انقلابی تحقیقات کے بعد اس تحریک کو کافی فروغ ملا۔ نظریہ ارتقاء اور اندھی فطرت کا مفروضہ انسان کو کم ترین اور کمزور ترین شے میں بدل دیتا ہے۔ وہ رومانی نظریہ جس کے تحت انسان ایک بلند کوش رتبے کا حامل سمجھا جاتا تھا، اس نئے سیاق و سباق میں تہس نہس ہو گیا۔ ڈارون نے یہ نظریہ قائم کیا کہ انسانیت دراصل ماحول اور وراثت کی پیداوار ہے اور انسانی جرثومہ اندھی فطرت کے آغوش میں محض ایک اتفاقی پیدائش کے سوا کچھ نہیں۔ حقیقت پسندی اور فطرت پسندی میں فرق یہ ہے کہ حقیقت پسندی جذباتی ہیجان، عینیت اور رومانیت کی نفی کرتی ہے، جبکہ فطرت پسندی ان کی نفی ہی نہیں کرتی بلکہ ایک ایسا تصور حیات بھی قائم کرتی ہے جو خالص مادی اور مشینی تصور پر مبنی ہے۔ حیات و کائنات کے بارے میں فلسفیانہ، مذہبی، نیم مذہبی، توہماتی اور مافوق الفطری تصورات و کلیات میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ کائنات کے بارے میں مذہبی اور نیم فلسفیانہ طرز کا یہ نظریہ بھی معروف ہے، جسے وحدت الوجودی کا نام دیا گیا ہے اور جس کو ہماوست سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ وحدت الوجودی کے تحت دنیا اور فطرت کے تمام مظاہرات میں خدا کی جلوہ آرائی ہے، گویا ایک عظیم روح فطرت اور کائنات کو ایک ہی رشتے میں منسلک کیے ہوئے ہے۔ اس کے برعکس حقیقت پسندی، فطرت پسندی اور مادیت پسندی کے تحت فطرت خود آشکار ہے اور اس کا عمل بھی خود اختیاری کا حامل ہوتا ہے، گویا انسانی فطرت اور کائنات کے بارے میں مافوق الفطرت پسندوں کا نقطہ نظر خالص فطرت پسندوں اور مادیت پسندوں سے بالکل متضاد ہے۔ فطرت پسند ایسے کسی نظریے کو تسلیم نہیں کرتے کہ کائنات کے پس پشت کوئی دوسری فوق الفطری علت یا کسی ماورائی ہستی کا ارادہ بھی کار فرما ہے۔ کائنات از خود وجود میں آئی ہے۔ ہر قسم کی زندگی خواہ وہ فطری ہو یا روحانی فطرت کی خلق کردہ ہے۔ تمام کائنات موجود بذات واجب الوجود خود آشکار بھی ہے اور خود ذا و متحرک بذات بھی۔ فطرت پسند کائنات کو غیر معین اور بے مقصد گردانتے ہیں، جس کی اخلاقیات کو صرف فطرت پسند تصورات کے تحت ہی تشکیل دیا جا سکتا ہے، کیونکہ فطرت کے پرے کوئی حقیقت نام کی چیز نہیں ہے۔ کولنگ ووڈ تصور فطرت پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے، کوٹ، دنیائے فطرت کے بارے میں یہ تصور کہ فطرت از خود وجود میں آئی ہے اور محکم بذات ہے، فطرت کو ایک مشین قرار دینے والے نظریے کی توثیق کرتا ہے۔ اس نظریے نے فطرت کے مادی نظریے کو کافی ہوا دی ہے۔ انکوٹ۔ زولا نے فطرت پسندی کے نقطہ نظر کو سب سے پہلے اپنے فن میں رواج دیا۔ اس نے ناول کو تجربہ گاہ کی چیز بتا کر اسے منطق کے درجے تک پہنچا دیا۔ وہ اپنے کرداروں کو ایک مخصوص ماحول اور وراثت کے آئینے میں اپنے آزادانہ عمل کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ دراصل فطرت پسند حقیقت کا گہری نظر سے مشاہدہ کرتا اور اپنے تاثرات کو ہمدردانہ طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ فطرت کو نہ تو آئیڈیلائز کرتا ہے اور نہ ہی کرداروں کو اپنے ماحول کے تحفظات سے الگ ہٹ کر تشکیل دیتا ہے۔